خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ نے سنا ہوگا خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو جب ان کے قریبی رشتہ دار جب ان کے قریبوں کا انتقال ہو گیا تو اتنا روتی تھی یہاں تک کہ دیوان الخنسا مانے شاعری کا پورا مجمع جمع ہو گیا. یعنی تاریخ میں اگر سب سے خطرناک رو کر شاعری کرنے والی اگر کوئی خاتون ہے جس کے شعر پر تعبیر ہونا شروع کرا ویسا خطرناک رونا. مان لو رونے میں بڑا عجیب بتاتا ہے ایسا روتے پوروں کو اڑاتے بڑا عجیب طریقے سے وہ لوگ بات کرے تو ایسا لگتا رو رہے ہیں ایسا بنا لیتے اپنے آپ. یہ بھی جو ہے جب تک کلمہ نہیں پڑھے تھے رلانے میں ماہر, لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھ لیے تو وہ پتا چلا کہ بھائی انتقال کے بعد اتنا بھی زیادہ ٹو مچ روزانہ اس کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے, عدت بھی پار ہو رہی ہے, زمانہ بھی گزر جا رہا ہے, پھر بھی جو ہو رہا ہے ایک آدمی, تو بھائی اس کا کچھ لمٹ ہونی چاہیے, اس کے کچھ حدود ہونی چاہیے. جب اسلام قبول کر لیتی ہے تو یہی خاتون اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ بہت سارے ان کے قریبی لوگ کا انتقال ہو جاتا ہے, لیکن پھر وہ والا معاملہ نہیں ہوگا جو پہلے تھا نوحہ والا. لیکن یہاں پر وہ واقعہ مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا ان کے چار بیٹے تھے اور پورے شہید ہو گئے معرکہ قادسیہ میں, تو یہ روئی نہیں, یہ واقعہ صحیح نہیں, ان کے لیے صحیح نہیں ہے, وہ الگ ہے. خنسا نقیہ ہے, یہ خنسا الگ وہ خنسا الگ, اس کو دونوں کو لائے کنفیوز. اس لیے مورخین کہتے ہیں خاص طور سے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں نقل کیا, بڑی غلط فہمی ہے کتابوں کے اندر لوگوں کے درمیان کہ وہ یہ خنسا اور وہ خنسا کو لے جا کر ملا دیتے ہیں, بلکہ وہ الگ ہے اور یہ واقعہ بالکل الگ ہے. کیونکہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اتنی بوڑھی بھی نہیں ہو گئی تھی, جبکہ اس میں بوڑھی 65 بوڑھی کا ذکر آ رہا ہے, اور ان کے 4 بیٹے نہیں تھے, ان کے پاس 3 بیٹیاں تھی, ایک لڑکا تھا, یعنی مطلب کہ اتنی تعداد کو نہیں تھی, تو یہ ان کو نہیں کرنے کا, وہ الگ تھا, نام کیسے کنفیوژن ہو رہا ہے. لیکن یہ واقعہ بہت مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا, تو اس کی تصحیح کر لینی چاہیے.